السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 94 سٹارٹ کریں گے۔ سالار سکندر، سکندر عثمان، اور پھر اس ترتیب میں کیا یہ شخص زندہ ہے؟ اس کے سر پر جیسے آسمان آ گرا تھا۔ اس کے چہرے پر چادر کا گھونگھٹ نہ ہوتا تو اس وقت اس کے چہرے کے تاثرات نے سب کو پریشان کر دیا ہوتا۔ نکاح خوان اپنے کلمات دوبارہ دہرا رہا تھا۔ امامہ کا ذہن معاف اور دل ڈوب رہا تھا۔ اگر یہ شخص زندہ تھا تو میں تو اب تک اس کے نکاح میں ہوں۔ میرے خدا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر سبتلی اسے کیسے جانتے ہیں؟ اس کے ذہن میں ایک فشار برپا تھا۔ آمنہ بیٹا، ہاں کہو۔ سیدہ اماں نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ سالار سکندر جیسے شخص کے لیے ہاں، اس کا دل کسی نے اپنی مٹھی میں لے کر بھینچا۔ وہ ہاں کے علاوہ اس وقت کچھ اور کہہ ہی نہ سکتی تھی۔ خوف اور شاک کے عالم میں اس نے کاغذات پر دستخط کیے تھے۔ کاش کوئی معجزہ ہو، یہ وہ سالار سکندر نہ ہو، یہ سب ایک اتفاق ہو۔ اس نے اللہ سے دعا کی تھی۔ ان سب لوگوں کے کمرے سے چلے جانے کے بعد مریم نے اس کے چہرے پر سے چادر ہٹا دی۔ اس کے چہرے کا رنگ بالکل سفید ہو چکا تھا۔ کیا ہوا؟ مریم کی تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ وہ سمجھ نہیں سکی وہ اس سے کیا کہہ رہی تھی۔ اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ مریم، جسٹ ڈو می اے فیور۔ اس نے مریم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے نکاح کر لیا ہے، مگر میں آج رخصتی نہیں چاہتی۔ تم سیدہ اماں سے کہو میں ابھی رخصتی نہیں چاہتی۔ اس کے لہجے میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا کہ مریم اٹھ کر باہر نکل گئی۔ وہ بہت جلدی ہی واپس آ گئی۔ امامہ، رخصتی نہیں ہو رہی ہے۔ سالار بھی رخصتی نہیں چاہتا۔ امامہ کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کچھ کم ہو گئی۔ ابو کا فون آنے والا ہے تمہارے لیے، وہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے امامہ کو مزید اطلاع دی۔ وہ فون سننے کے لیے دوسرے کمرے میں آ گئی۔ انہوں نے کچھ دیر بعد اسے فون کیا تھا۔ وہ اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ امامہ کا دل رونے کا چاہا۔ سالار بہت اچھا انسان ہے، وہ کہہ رہے تھے۔ میری خواہش تھی کہ آپ کی شادی اسی سے ہو، مگر چونکہ آپ سیدہ آپا کے پاس رہ رہی تھی، اس لیے میں نے ان کی خواہش اور انتخاب کو مقدم سمجھا۔ وہ سانس لینے تک کے قابل نہیں رہی تھی۔ مجھے یہ علم نہیں تھا کہ سالار نے اس سے پہلے کبھی شادی کی تھی، مگر تھوڑی دیر پہلے فرقان نے مجھے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ صرف ضرورتاً کیا جانے والا کوئی نکاح تھا۔ فرقان نے مجھے تفصیل نہیں بتائی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میرے جاننے والوں میں سالار سے اچھا کوئی شخص ہوتا تو اس کے نکاح کے بارے میں جان لینے کے بعد میں آپ کی شادی سالار سے کرنے کی بجائے کہیں اور کر دیتا، لیکن میرے ذہن میں سالار کے علاوہ اور کوئی آیا ہی نہیں۔ آپ خاموش کیوں ہیں آمنہ؟ انہیں بات کرتے کرتے اس کا خیال آیا۔ ابو، آپ واپس کب آئیں گے؟ میں 1 ہفتے تک آ رہا ہوں، ڈاکٹر سبتلی نے کہا۔ مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ مجھے آپ کو بہت کچھ بتانا ہے۔ آپ خوش نہیں ہیں؟ ڈاکٹر سبتلی کو اس کے لہجے نے پریشان کیا۔ آپ پاکستان آ جائیں، پھر میں آپ سے بات کروں گی، اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ وہ رات کو سونے سے پہلے وضو کے لیے باتھ روم میں گئی۔ وضو کر کے واپس آتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے کی بجائے وہ صحن میں برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ گھر میں اس وقت کوئی مہمان نہیں تھا۔ وہ اور سیدہ اماں ہمیشہ کی طرح تنہا تھے۔ سیدہ اماں تھکاوٹ کی وجہ سے جلد سو گئی تھیں۔ وہ ملازمہ کے ساتھ گھر میں موجود کام نپٹاتی رہیں۔ 10:30 بجے کے قریب ملازمہ بھی اپنا کام ختم کر کے سونے کے لیے چلی گئی۔ وہ شادی کے کاموں کی وجہ سے پچھلے کچھ دنوں سے وہیں رہ رہی تھی۔ امامہ کچن اور اپنے گھر کے بہت سے چھوٹے چھوٹے کام نپٹاتی رہی۔ وہ جس وقت ان سب کاموں سے فارغ ہوئی، اس وقت رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ وہ بہت تھک چکی تھی، مگر سونے سے پہلے وضو کرنے کے بعد صحن سے گزرتے ہوئے یکدم ہی اس کا دل اپنے کمرے میں جانے کا نہیں چاہا۔
وہ وہیں برآمدے میں بیٹھ گئی۔ سین میں جلنے والی روشنیوں میں اس نے اپنے ہاتھ اور کلائیوں پر لگی ہوئی مہندی کو دیکھا۔ مہندی بہت اچھی رچی تھی۔ اس کے ہاتھ کونیوں تک سرخ بیل بوٹیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے کل بہت سالوں کے بعد پہلی بار بڑے شوق سے مہندی لگوائی تھی۔ اسے مہندی بہت پسند تھی۔ تہواروں کے علاوہ بھی وہ اکثر اپنے ہاتھوں پر مہندی لگایا کرتی تھی، مگر 8.5 سال پہلے اپنے گھر سے نکل آنے کے بعد اس نے کبھی مہندی نہیں لگائی تھی۔ غیر محسوس طور پر ان تمام چیزوں سے اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ مگر 8.5 سال کے بعد پہلی بار اس نے بڑے شوق سے اپنے ہاتھوں پر نقش و نگار بنوائے تھے۔ نہ صرف ہاتھوں پر بلکہ پیروں پر بھی۔ وہ اپنے پیروں کو دیکھنے لگی۔ شال کو اپنے گرد لپیٹتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں اور بازوؤں کو اس کے نیچے چھپا لیا۔ اسجد سے جلال، جلال سے فہد اور فہد سے سالار۔ ایک شخص کو میں نے رد کیا، 2 نے مجھے رد کیا، اور چوتھا شخص جو میری زندگی میں شامل ہوا وہ سب سے بدترین ہے، سالار سکندر۔ اس کے اندر دھواں سا بھر گیا۔ وہ اپنے اسی حلیے کے ساتھ اس کے سامنے تھا، کھلا گریبان، گلے میں لٹکتی زنجیر، ہیئر بینڈ میں بندھے بال، چبھتی ہوئی تضحیک آمیز نظریں، دائیں گال پر مذاق اڑاتی مسکراہٹ کے ساتھ پڑنے والا ڈمپل، کلائیوں میں لٹکتے بینڈز اور بریسلیٹ، عورتوں کی تصویروں والی تنگ جینز۔ وہ جیسے اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت خواب کی سب سے بھیانک تعبیر بن کر سامنے آیا تھا۔ اس کے دل میں سالار سکندر کے لیے ذرا برابر عزت نہ تھی۔ میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں، مگر میں اتنی بری نہیں ہوں کہ تمہارے جیسا برا مرد میری زندگی میں آئے، اس نے کئی سال پہلے فون پر اس سے کہا تھا۔ شاید اسی لیے جلال نے بھی تم سے شادی نہیں کی، کیونکہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہوتی ہیں، تمہاری جیسی نہیں، سالار نے جواباً کہا تھا۔ امامہ نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے سالار، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ تم واقعی مر جاتے تو زیادہ اچھا تھا، وہ بڑبڑائی تھی۔ اس وقت ایک لمحے کے لیے بھی اسے خیال نہیں آیا تھا کہ سالار نے کبھی اس پر کوئی احسان کیا تھا۔ ڈاکٹر سبت علی جس رات پاکستان واپس آئے تھے، اس رات امامہ ان کے گھر پر ہی تھی، مگر رات کو اس نے ان سے سالار کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ مریم ابھی لاہور میں ہی تھی، اس لیے وہ سب آپس میں خوش گپیوں میں مصروف رہے۔ اگلے دن صبح بھی وہ سب اسی طرح اکٹھے بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ وہ امامہ کو ان تحائف کے بارے میں بتاتے رہے جو وہ انگلینڈ سے امامہ اور سالار کے لیے لے کر آئے تھے۔ امامہ خاموشی سے سنتی رہی۔ سالار بھائی کو تو آج افطاری پر بلائیں، یہ مریم کی تجویز تھی۔ ڈاکٹر سبت علی نے مریم کے کہنے پر سالار کو فون کیا۔ امامہ تب بھی خاموش رہی۔ وہ دوپہر کی نماز پڑھنے کے لیے باہر جانے لگے تو امامہ ان کے ساتھ باہر پورچ تک آ گئی۔ ابو، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ ابھی؟ ڈاکٹر سبت علی نے حیرانی سے کہا۔ نہیں، آپ نماز پڑھ لائیں، پھر واپسی پر۔ وہ کچھ دیر تشویش سے اسے دیکھتے رہے اور پھر کچھ کہے بغیر باہر چلے گئے۔ میں سالار سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ وہ مسجد سے واپسی پر اسے لے کر اپنی اسٹڈی میں آ گئے تھے اور امامہ نے بلا کسی تمہید یا توقف کے اپنا مطالبہ پیش کر دیا۔ آمنہ، وہ دم بخود رہ گئے۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ مسلسل فرش پر غور کر رہی تھی۔ آمنہ، آپ کے ساتھ اس کی دوسری شادی ضرور ہے، لیکن اس کی پہلی بیوی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ فرقان بتا رہا تھا کہ تقریباً 9 سال سے ان دونوں میں کوئی رابطہ نہیں ہے، اور شادی بھی نہیں، صرف نکاح ہوا تھا۔ ڈاکٹر سبت علی اس کے انکار کو پہلی شادی کے ساتھ جوڑ رہے تھے۔ کون جانتا ہے وہ کہاں ہے، کہاں نہیں۔ 9 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ میں اس کی پہلی بیوی کو جانتی ہوں، اس نے اسی طرح سر جھکائے ہوئے کہا۔ آپ؟ ڈاکٹر سبت علی کو یقین نہیں آیا۔ وہ میں ہوں۔ اس نے پہلی بار سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ بولنے کے قابل نہیں رہے تھے۔
آپ کو یاد ہے 9 سال پہلے میں ایک لڑکے کے ساتھ اسلام آباد سے لاہور آئی تھی، جس کے بارے میں آپ نے مجھے بعد میں بتایا تھا کہ میری فیملی نے اس کے خلاف FIR درج کروائی ہے۔ سالار سکندر۔ ڈاکٹر سبت علی نے بے اختیار اس کی بات کاٹی۔ یہ وہی سالار سکندر ہے؟ امامہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جیسے شوق میں تھے۔ سالار سکندر سے ان کی فرقان کے توسط سے پہلی ملاقات امامہ کے گھر سے چلے آنے کے 4 سال بعد ہوئی تھی، اور ان کے ذہن میں کبھی یہ نہیں آیا کہ اس سالار کا امامہ سے کوئی تعلق ہو سکتا تھا۔ 4 سال پہلے سننے جاننے والے ایک نام کو وہ 4 سال بعد ملنے والے ایک دوسرے شخص کے ساتھ نہیں ملا سکتے تھے۔ وہ ملا بھی دیتے تو اگر وہ 4 سال پہلے والے سالار سے ہی ملتے، مگر وہ جس شخص سے ملے تھے وہ حافظ قرآن تھا۔ اس کے انداز، اطوار اور گفتار میں کہیں اس ذہنی مرض کا عکس نہیں پایا جاتا تھا جس کا حوالہ انہیں امامہ نے کئی بار دیا تھا۔ ان کا دھوکہ کھا جانا ایک فطری امر تھا، یا پھر یہ سب اسی طرح سے طے کیا گیا تھا؟ اور آپ نے 9 سال پہلے اس سے شادی کی تھی؟ وہ ابھی بھی بے یقینی کا شکار تھے۔ صرف نکاح، اس نے مدھم آواز میں کہا، اور پھر اس نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ ڈاکٹر سبت علی بہت دیر خاموش رہے تھے، پھر انہوں نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے تھا آمنہ، میں آپ کی مدد کر سکتا تھا۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے آپ پر اعتبار کر لینا چاہیے تھا، مگر اس وقت میرے لیے یہ بہت مشکل تھا۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں اس وقت کس ذہنی کیفیت سے گزر رہی تھی، یا پھر شاید میری قسمت میں یہ آزمائش بھی لکھی تھی، اسے آنا ہی تھا۔ وہ بات کرتے کرتے رکی، پھر اس نے نم آنکھوں کے ساتھ سر اٹھا کر ڈاکٹر سبت علی کو دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ لیکن اب تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اب تو آپ طلاق لینے میں میری مدد کر سکتے ہیں۔ نہیں، میں اب اس طلاق میں کوئی مدد نہیں کر سکتا آمنہ، میں نے اس سے آپ کی شادی کروائی ہے، انہوں نے جیسے اسے یاد دلایا۔ اسی لیے تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، آپ اس سے مجھے طلاق دلوا دیں۔ لیکن کیوں؟ میں کیوں اس سے آپ کو طلاق دلوا دوں؟ کیونکہ وہ ایک اچھا آدمی نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کو سالار جیسے آدمی کے ساتھ گزارنے کا نہیں سوچا۔ ہم دو مختلف دنیاؤں کے لوگ ہیں۔ وہ بے حد دل برداشتہ ہو رہی تھی۔ میں نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی ابو، میں نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی، مگر اس بار مجھے اللہ سے بہت شکایت ہے۔ وہ گلگیر لہجے میں بولی، میں اتنی محبت کرتی ہوں اللہ سے، اور دیکھیں اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا، میرے لیے دنیا کے سب سے برے آدمی کو چنا۔ وہ اب رو رہی تھی۔ لڑکیاں اتنا کچھ مانگتی ہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں مانگا، صرف ایک صالح آدمی مانگا تھا، اس نے مجھے وہ تک نہیں دیا۔ کیا اللہ نے مجھے کسی صالح آدمی کے قابل نہیں سمجھا؟ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ امامہ، وہ صالح آدمی ہے۔ آپ کیوں اسے صالح آدمی کہتے ہیں؟ وہ صالح آدمی نہیں ہے، میں اس کو جانتی ہوں، میں اس کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں بھی اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ اس کو اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتی ہوں۔ وہ شراب پیتا ہے، وہ نفسیاتی مریض ہے، کئی بار خودکشی کی کوشش کر چکا ہے، گریبان کھلا چھوڑ کر پھرتا ہے، عورت کو دیکھ کر اپنی نظر تک نیچے نہیں رکھتا، اور آپ کہتے ہیں وہ صالح آدمی ہے؟ امامہ، میں اس کے ماضی کو نہیں جانتا، میں اس کے حال کو جانتا ہوں۔ وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں جو آپ کہہ رہی ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرتا؟ وہ جھوٹا مکار ہے، میں اس کو جانتی ہوں، وہ ایسا نہیں ہے ابو، وہ ایسا ہی ہے۔ ہو سکتا ہے اسے واقعی آپ سے محبت ہو، وہ آپ کی وجہ سے تبدیل ہو گیا ہو۔ مجھے ایسی محبت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی نظروں سے گھن آتی ہے، مجھے اس کے کھلے گریبان سے گھن آتی ہے۔ مجھے ایسے کسی آدمی کی محبت نہیں چاہیے، وہ بدل نہیں سکتا، ایسے لوگ کبھی نہیں بدلتے۔
وہ صرف اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں۔ نہیں، سالار ایسا کچھ نہیں کر رہا۔ ابو، میں سالار جیسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ ہر چیز کا مذاق اڑاتا ہے، مذہب کا، زندگی کا، عورت کا۔ کیا ہے جسے وہ چٹکیوں میں اڑانا نہیں جانتا؟ جس شخص کے نزدیک میرا اپنے مذہب کو چھوڑ دینا ایک حماقت ہے، جس شخص کے نزدیک مذہب پر بات کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے، جو صرف واٹ از نیکسٹ ٹو ایکسٹیسی کا مطلب جاننے کے لیے خودکشیاں کرتا پھرتا ہے، جس کے نزدیک زندگی کا مقصد صرف عیش ہے، وہ میرے ساتھ محبت کرے بھی تو کیا صرف محبت کی بنیاد پر میں اس کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں؟ میں نہیں گزار سکتی۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔